مخلوق سے ڈرتے ہیں. امام صاحب بھی مقتدیوں سے دیکھ کر نہ ڈر کر کوئی غلط کام نہیں کریں گے. مقتدیوں ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم سب کی یہ حالت ہے. اللہ ہم سب کو صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خوف اور ڈر ہمیں نصیب فرمائے. مخلوق سے ڈرنے کا کیا فائدہ ہے جب خالق کا ڈر نہیں ہے؟ سمجھے؟ اچھا تو کیا فرمایا؟ تحبسونہما، تم ان دونوں کو روکو. من بعد الصلاۃ، کس کے بعد؟ نماز کے بعد. نماز کون سی؟ عصر کی. یہاں میں بین سطور لکھا ہوا ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا. فیقسمان، اب ترتیب کیا ہوگی؟ قسم کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا فیقسمان باللہ، وہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے. کس کی؟ یہ مقصودی جملہ ہے. مقصودی قسم اللہ ہی کی اٹھائیں گے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم. تو آئندہ کے لیے یہ مسئلہ یاد کریں. یہ جو آپ کے سامنے اگر کوئی کہا ہے نا میں ابے دی قسم چکتا ہوں، میں پتر دی قسم، پر وہ اس کو بند کر فوراً ختم. یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم. کیوں؟ کیونکہ قسم اس ذات کی ہوتی ہے جس سے انسان کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. جس جو اس کے نزدیک محترم ہوتا ہے، اور محترم بھی ایسا کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہو اور اس کی پکڑ کا بھی کیا ہو؟ ڈر ہو. اور پکڑ ہو ہی سکتا ہے جس کو علم ہو، جس کو قدرت ہو. اور یہ دونوں خوبیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں. فرمایا فیقسمان باللہ، وہ دونوں قسمیں اٹھائیں اللہ کی. ان ارتبتم، کہ اگر تمہیں شک ہے نا، لا نشتری بھی ثمنا، تو ہم ان قسموں کے بارے میں کوئی چیز، کوئی مال نہیں لیں گے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو بھی نہیں چھپائیں گے. وہ یہ دو قسمیں اٹھائیں. دونوں گواہ جو ہے نا، وہ اس بات کی قسم اٹھائیں کہ ہم اس قسم کے بدلے میں کسی سے مال بھی نہیں لے رہے، اور نہ ہم اللہ کی قسم کو، اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے بھی نہیں. انا اذن، بے شک ہم اس وقت، کب؟ جب کہ ہم جھوٹ بولیں یا گواہی کو چھپائیں. اذن، اس وقت لمن العاصمین، تو کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے، گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ قسم اٹھائیں کہ ہم نہ تو جھوٹ بولیں گے اور نہ ہم کسی سے مال لیں گے. ہم کسی سے مال میں ہم سچی گواہی دیں. یہی چیز ہے. فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر خبر ہو جائے، معلوم ہو جائے، علی، اس بات پر، أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ وہ دونوں گناہ کے مستحق ہو گئے ہیں. وہ دونوں کون؟ دونوں وہ گواہ جو وصیت ان کو کی تھی، ان دونوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے. جیسے اس واقعے میں ہوا، وہ عیسائی والے واقعے میں، مسلمان ہو تو اس واقعے میں ہوا، تو اندر سے چٹ نکل آئی، تو اس میں ایک پیالہ سونے کا وہ نہیں تھا. بعد میں وہ پیالہ نا انہوں نے سنانے کو بیچ دیا تھا. سنانے کے پاس وہاں سے وہ رضا کو مل گیا. انہوں نے کہا یہ پیالہ آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ میں نے کہا فلاں بندہ مجھے بیچ گئے، فلاں بندے مجھے بیچ گئے ہیں. پر کب یوں کر کے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر معلوم ہو جائے، خبر ہو جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اس بات کی کہ وہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں. فَآخَرَانِ يَقُومَانِ، تو دو اور گواہ کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان کی جگہ پر، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم، جن کو انہوں نے حق دبایا ہے. جن کا حق کون ہے؟ کن کا حق دبایا انہوں نے؟ قریبی رشتہ دار، ورثاء کا. اور جن کا حق دبایا نا، ان میں سے الاولیان، وہ دو آدمی جو میت کے زیادہ قریبی ہوں، وہ اٹھ کر کیا کہیں؟ فیقسمان باللہ، وہ بھی دونوں کیا اٹھائیں؟ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے. اس بات کی گواہی ہے کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں نا، ہماری گواہی ان دونوں آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں کیا ہے؟ زیادہ سچی ہے، زیادہ درست ہے، زیادہ صحیح ہے.
وما اعتدینا، اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، ہم نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت، دوبارہ وہی بات، اذن کا مطلب ہے اس وقت، کب؟ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم کس میں سے ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ طریقہ اللہ نے بتلایا ہے. سفر کی حالت میں سن لیں، یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، آج کل بھی. اصل میں ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں. سفر میں نکلا بندہ، راستے میں کیا آ گئی؟ موت آ گئی. موت کا تو کوئی طے مقرر، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت آئے گی. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ گھر بیٹھے ہو تو وہاں نہیں آئے گی، باہر نکلو گے آئے گی، باہر نہیں ہوگے گھر میں آئے گی، بتا کر نہیں آتی. موت کا وقت مقرر ہے اور ہمیں اس کا علم، موت کا وقت مقرر ہے. ہم موت سے بھاگ رہے ہیں اور موت ہمارے پیچھے لگی، موت ہمارے پیچھے لگی ہے. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد ہے جو انہوں نے سمجھایا جس طریقے سے؟ نہیں یاد؟ شہد اور شیر اور کنواں اور رسی اور چوہے دو، سفید اور کالا چوہا. ہاں یہ دیکھو نا، ہم خود اپنی ذات پر دیکھیں، ہم ایسے ایسے تھے، پھر ایسے 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 اب یہاں پہنچ گئے. ایک دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 72 سال، 73 سال، 74 سال ہو گئے. رات اور دن، سفید اور کالا چوہا، سفید چوہا دن ہے، کالا چوہا رات ہے. یہ رات اور دن جو ہے وہ آ جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کی رسی کو کیا کر رہے ہیں؟ کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں. نیچے قبر جو ہے نا، قبر منہ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، انتظار میں ہے. قبر انتظار میں، موت شیر پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم شیر سے بھاگ رہے ہیں، موت سے بھاگ رہے ہیں. بھاگ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. موت آ کر ہی رہے گی. اور بھائی موت جب آنی ہی آنی ہے تو بجائے اس کے کہ ذلت اور رسوائی والی موت آئے، بہتر ہے کہ عزت والی موت آئے. اللہ کے ہاں سرخ روح ہو کر جائیں، اللہ کے پاس پہنچیں تو اللہ فخر کرے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا وہ بندہ آگے جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ ایسے مخلوق بنانا چاہتا ہے زمین میں کیا بچائے گی. دیکھو میرے بندے نے اپنی قیمتی جان میرے راستے میں کیا کر دی ہے؟ قربان کر دی ہے. اپنا نفس، اپنی خواہشات کو میری خواہشات پر کیا کر دی ہے؟ یہی تو اللہ چاہتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اور صرف ڈرنا کافی نہیں ہے، آگے فرمایا نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہشات کی اتباع سے روک لے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس یہ کام تیرا کرنا، یہ کام کرنا تیرے ذمہ ہے، جنت تیرا ٹھکانہ ہے. ایسے آدمی کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جنت. اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالکا، یہ جو طریقہ ہے نا، اور گواہی والا یہ طریقہ، ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس بات کے کہ وہ پہلے دو گواہ جو ہے نا وہ گواہی اپنے طریقے پر لائیں، صحیح سے لائیں، وہ صحیح گواہی دیں، گواہی میں گڑبڑ ہے. یہ جو طریقہ ہے نا، یہ جب انہیں پتہ ہوگا کہ بھئی اگر ہم نے جھوٹ بولا نا تو ہماری گواہی کو رد کرنے کے لیے اس کے بھروسہ میں کوئی اٹھ جائے گا، تو اگر ثابت ہو گئی، ہمارا جھوٹ ثابت ہو گیا تو دنیا میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائیں گے. ہاں، یا آخرت میں اللہ کے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ رسوا ہو جائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں یہ طریقہ جو ہے نا یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے، ان یاتوا، کہ وہ لائیں، بالشہادت، گواہی کو، علی وجہہا، اس کے درست طریقے پر، جس طرح سچی گواہی ہے نا صحیح سے لائیں. او یخافوا، یا ڈرتا ہے اس بات سے، ان ترد ایمان، کہ لوٹا دی جائے گی، رد کر دی جائے گی، واپس کر دی جائے گی قسمیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، ورثاء کی قسموں کے بعد ہماری قسموں کو کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا. اس ڈر سے وہ اپنی گواہی کو کیا کریں گے؟ درست لائیں گے، گواہی کو چھپائیں گے نہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. بات اتنے آج میں ختم ہوئی نا، کتنے اللہ نے ڈر دی.
یہ سارے احکام بندہ اس وقت عمل کر سکتا ہے جب بندے کے اندر اللہ کا اللہ کا خوف پیدا کرے. واسمعوا، اور کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو اللہ کے احکام. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت. فاسق سے کیا مراد ہے؟ حد سے تجاوز کرنے والے، حدوں کو توڑنے والے. اللہ نے ہر ایک کام کے لیے کیا ہے مقرر کی ہوئی ہے؟ شریعت کی حدود ہے. ان حدود کو جب بندہ کراس کرتا ہے نا تو پھر آج ہم نے حدود کو کراس کر دیے. آج ہم حدود کراس کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں سیدھا راستہ نہیں مل رہا. آج میں ایک منٹ کا کلپ تھا، میں سن رہا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا. بڑا فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو نا تو سود ختم کر دو. سود کا خاتمہ ان کی موت ہے. یہودیت کی موت سود کے خاتمے میں ہے. سود کو برقرار رکھو گے یہودی پنپتا رہے گا، کیونکہ یہودی کی ساری معیشت کا دار و مدار کس پر ہے؟ سود کے اوپر ہے. تم سود کو ختم کرو اور اسلامی معیشت کا نظام جو ہے اس کو لاؤ، دیکھو یہودیت کس طرح ختم ہو. لیکن ہم لا رہے، ہم نے قرآن کو سینے سے لگائی، ہم قرآن کو چومتے ہیں، ہم قرآن کو چومتے ہیں، لیکن اکنامکس کہاں سے لیتے ہیں؟ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن سے نہیں لیتے. جو وہ اکاؤنٹنگ والی کتابیں اور وہ جو دنیا والوں نے لکھے ان سے لیتے ہیں. قرآن کی اکنامکس، قرآن میں جو معاشیات کے اصول بیان کیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے جو ہمیں اسلامی معیشت کے اصول دیے ہیں اس کی طرف نبی کو مانتے ہیں، نبی پر جان بھی نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. سود کا ایک لقمہ ماں سے 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے، اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کے برابر، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی سے محبت کا دعویٰ ہے ہم سب کو، اور ہونا بھی چاہیے. اگر دعویٰ بھی نہیں ہے تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے نا. لیکن بھائیو صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جس وقت امت مسلمہ نے سود کو ختم کر دیا، اسلامی نظام اپنے ملکوں میں رائج کر دیا، اس وقت کفر ختم ہو جائے گا، کفر تم دبا کر بھاگ جائے گا. لیکن انہوں نے ہماری ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس میڈیا کے ذریعے ہم جناب ان کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.